کچھ دلیلیں بڑی ملتی ہیں جی وہی میں نے عرض کیا نا، نوح علیہ السلام کی کشتی، جو طوفان نوح آیا تو پھر کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر ٹک گئی، مطلب جب امن حاصل ہو گیا، عذاب ختم ہو گیا تو جو نجات پا گئے، اس دن کون سا تھا؟ وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح بہت سارے واقعات، آدم علیہ السلام کی تخلیق، ٹھیک ہے، پھر آدم علیہ السلام کے وصال، تو اس طرح بہت سارے واقعات جو ہیں وہ یوں ہی ملتے ہیں کہ 10 محرم الحرام، بلکہ یہاں تک بات ملتی ہے کہ جو قیامت ہے یہ بھی 10 محرم الحرام کو آئے گی، جمعہ والا دن ہوگا اور محرم الحرام کا 10 تاریخ۔ اچھا، تفسیر روح البیان کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 142، اس پہ یہ موجود ہے کہ 10 محرم الحرام کو جو بندہ اپنے گھر والوں پر رزق میں وسعت کرتا ہے، اپنے گھر والوں، 10 محرم الحرام کو جو اپنے گھر والوں پر رزق میں وسعت کرتا ہے، مثال کے طور پہ گھر میں پہلے خرچ ہوتا تھا 500 روپیہ ڈیلی کا، اور 10 محرم الحرام کو یہ 1000 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1000 خرچ ہوتا تھا آج 2000 خرچ کرتا ہے، مطلب اپنی حسب توفیق اس کو بڑھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے رزق میں برکت رہتی ہے۔ اور تفسیر روح البیان کے اندر ہی یہ بات موجود ہے کہ 10 محرم الحرام کو جو بندہ غسل کرے، 10 محرم الحرام کو جو بندہ غسل کرے، اور بہتر یہ ہے کہ بیری کے پتے ڈال کے، جس طرح بیری کے پتے ڈال کے تو ابال لیا جائے پانی، ٹھیک ہے، تاکہ بیری کے پتوں کا اثر جو ہے وہ پانی میں چلا جائے، تو پھر اس کے ساتھ وہ غسل کرے، 7 پتے بیری کے لے لے، تو پورا سال اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا اور جادو سے بھی محفوظ رہے گا۔ اچھا، ویسے حیرت والی بات ہے، حضرت صاحب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہاں لکھی ہے؟ کیا ایسا ہوگا؟ حدیث صحیح سے ثابت ہے؟ تو بھائی آپ نہ مانو، ہم نے ڈسپرین کی گولی کے لیے تو کبھی نہیں پوچھا، ڈاکٹر لے کے، آپ مریض کو لے کے جائیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر بول دے ایسا ایسا کرنا ہے، سارے چپ کر مان جاتے ہیں، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ تم خدا کی طرح ہو گئے ہو، اتنی بڑی باتیں کر رہے ہو، یوں کرو گے تو آرام آ جائے گا، یوں کرو گے تو آرام آ جائے گا، ایسے کرو گے تو نہیں آئے گا، بھائی تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کبھی کوئی نہیں بولا۔ تو یہ علماء کے اپنے تجربات ہوتے ہیں، ان تجربات کی بنا پر یہ باتیں بتائی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی، شعب الایمان حدیث نمبر 3898، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو عاشورہ کے دن، یعنی مغرب سے لے کر، آج 9 ہے، کل 10 ہے، کل کی مغرب سے لے کر اگلے دن مغرب سے پہلے یہ عاشورہ کا دن ہوگا، ٹھیک ہے، جو عاشورہ کے دن اسمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی، آنکھوں میں سرما لگائے تو آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی، تو ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔